کو یہی کہا کہ بڑی دیر سے پینڈنگ مسئلہ، تو انہیں وہیں اسی وقت اس کو اپروو کر دیا، اور کل رات کو آپ کو معلوم ہوگا اس میں اناؤنسمنٹ ہوئی. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک زمانے میں آپ نے 2018 میں اور 19 کے شروع میں ہمیں $3 بلین دیا تھا، جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز کے لیے ایک قسم اس نے تقویت دی تھی. تو وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کل جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ دونوں چیزیں کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے کر دیا کہ $1.2 بلین جو ہے وہ ریفائنڈ پروڈکٹس کی صورت میں ہمیں ملے گا 1 سال کے لیے، جس کا مطلب $100 ملین پر منتھ ملے گا. ہمارا خیال تھا وہ 150 ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو کمپنسیٹ اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے $3 ارب جو ہے وہ ڈپازٹ رکھ لی. تو اگر آپ ٹوٹل پیکج سال کا دیکھیں تو وہ $4.2 بلین ہے. تو ویسے اگر ہوتا تو مطلب اگر 1.5 ہوتا تو 1.8 بلین ہوتا، اور 2 سال کا 3.6 ہوتا. اس وقت انہوں نے 1 سال میں 4.2 دے دیا. اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اور جو پریشر ہے ہمارے روپی پہ، اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو 4.2 بلین 1 سال کے لیے ملا ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اگر ہمیں وہ 2 سال کی اگر فیسلٹی ملی ہوتی. تو یہ جو کراؤن پرنس نے میں کہا کہ پاکستان ہمارے لیے اسپیشل جگہ رکھتا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ہمارے لیے اسپیشل جگہ رکھتے ہیں. تو میرے لیے خوشی ہے کہ میں یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں. تو کل مجھے ان کے فائنانس منسٹر کا ٹیلی فون آیا، اس نے بتایا کہ ہم ابھی پریس ریلیز کر رہے ہیں. تو آپ کو میں بتا دوں تو یہ کل میرے خیال میں تھوڑی لیک بھی ہو گئی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ یہ بہتر ہوگا کہ میں آ کے آپ کے سامنے یہ پریس میں یہ کہہ دوں. اور میں اپنے بھائی حماد اظہر کو بھی لے کے آیا ہوں، کیونکہ جو $3 بلین کا تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ جو تیل کا ہے یہ حماد بھائی کی منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو تیل کی قیمتوں کا پریشر ہمارے پہ ہے، اس کو ہم مل کے کیسے مطلب عوام کو کس قسم کی سہولتیں دے رہے ہیں، جو کہ اگر آپ اس کو مقابلہ کریں آپ کے ارد گرد والے ملک ہیں یا تقریباً سارے ملکوں کو دیکھا جائے تو پیٹرول جو ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن پچھلے کئی سالوں میں جو ہم یہاں ہوتا تھا، جتنے ہم ایک قسم کے پیٹرولیم لیوی رکھتے تھے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارا کمپیریزن، اور آج اگر دیکھیں تو وہ ایک قسم کا ایک کافی سبسٹینشل ڈفرینس ہے. ہم نے قیمتیں کم رکھی ہوئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں یہیں ختم کروں گا، اور حماد کو میں کہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہیں. جی شکریہ شوکت صاحب. دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک کموڈٹی سائیکل سے گزر رہی ہے. کموڈٹی سائیکل سے مراد یہ ہے کہ کووڈ آنے کے بعد جو بڑی دنیا کی معیشتیں تھیں انہوں نے ایک سٹیمولس پیکج دیا اپنی معیشت کے اندر، یعنی کہ کیش جو ہے وہ چھوڑا ڈیمانڈ کو اوپر لے جانے کے لیے. اس کے نتیجے میں ان سارے ملکوں میں معاشی تیزی آئی، اور اس تیزی کو سپلائی کرنے کے لیے جو پیچھے ساز و سامان تھا وہ موجود نہیں تھا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار بند تھے، صنعتیں بند تھیں، پیداوار کے مراکز بند تھے. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے انرجی کی اشیاء تک ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ دگنی بھی نہیں بلکہ تگنی ہو گئی ہے. چاہے آپ کوئلہ لے لیں، چاہے آپ تیل لے لیں، چاہے آپ گندم لے لیں، ہر چیز جو ہے عالمی منڈی میں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. اس سلسلے میں اور یہ اس میں امیر ملک اور غریب ملک آج کل بڑا چل رہا ہے کہ جی امیر ملک جو ہے شاید وہاں پہ قیمتیں نہیں بڑھیں یا وہاں پہ بڑھ بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا. امیر ملک ہو یا غریب ملک ہو، بلا تفریق ہر جگہ، امریکہ سے لے کے بنگلہ دیش تک، چائنا سے لے کے ایتھوپیا تک، ہر جگہ قیمتیں جو ہیں وہ ان کی بڑھ گئی ہیں. اب ہم نے پاکستان میں کیا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو تیل ہے پاکستان میں آج بھی سوائے چند ممالک جو تیل بناتے ہیں، سوائے چند ممالک ان کے جو تیل بناتے ہیں، دنیا کے جو سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں. چاہے وہ امیر ملک ہو امریکہ جیسا،
یا غریب ملک ہو، پاکستان سے اس میں تیل کی قیمت آج زیادہ ہی ہے. اسی طرح دوسری طرف آپ گیس دیکھ لیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو گیس کی قیمت ہے 2019 سے آج تک نہیں بڑھی. یورپ میں 5 سے 10 گنا ان سردیوں میں گیس کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ باقی ممالک میں بھی دیکھیں گے تو قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. انڈیا میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں گیس کی. اور اسی طرح ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یوریا جو ہے جیسے اس کو سستا رکھا جائے. آج 1700-1800 روپے کی بوری ہے یوریا کی. بین الاقوامی منڈیوں کے اندر 7000 روپے کی بوری جا رہی ہے یوریا کی. یہ بھی امیر ملکوں میں بھی بڑی ہے، غریب ملکوں میں بھی بڑی ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ منسٹری آف فائنانس جو کہ ٹیکس کا تعین کرتی ہے 450 ارب ہم ایک سال میں ٹیکس کی چھوٹ دے چکے ہیں تیل کی قیمتوں کو کم رکھنے. یہ اگست 2020 سے لے کے آج تک کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں سیلز ٹیکس اور پی ڈی ایل کی مد میں. تو 450 ارب جو ہے وہ اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب 450 ارب کا امپیکٹ آتا ہے تو حکومت اس کو کہیں دوسری طرف سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اب ہم پہ جو ہے وہ فسکل پریشرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف ہم تیل کی اس کے اوپر بالکل ہم نے ٹیکس کو اتنا کم کر دیا کہ حکومت جو ہے اس کے ظاہر اخراجات ہوتے ہیں، آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، آپ کی تنخواہوں کے خرچے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیفنس نیڈز ہوتی ہیں. تو حکومت نے ابھی تک تو پوری کوشش کی ہے کہ 450 ارب جو ہے اس کو کرے، جس کے نتیجے میں آج قیمتیں بہت کم ہیں. اور اب ہم پہ بہت زیادہ پریشر بھی آتا جا رہا ہے. ہم پہ پریشر آتا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکس چھوڑ دیا ہے. تو ایک طرف یہ اینگل ہے اور دوسری طرف جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں ہر چیز کی قیمت. اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6 ماہ کے اندر یہ گلوبل کموڈٹی سائیکل جو ہے وہ ٹوٹے گا اور یہ عالمی منڈی میں انرجی سے لے کے کھانے پینے کے اشیاء سے لے کے ہر چیز کی قیمتیں، اناج سے لے کے یہ قیمتیں تھوڑی نیچے آئیں گی. اور انشاءاللہ جیسی نیچے آئیں گی اس سے پھر عام عوام یہاں پہ بھی وہ ٹرانسلیٹ ہوں گی. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ چند صرف سوال میں لوں کیونکہ ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے 12 بجے اور 15 منٹ تو یہاں سے جاتے لگیں گے. ایک یہ آپ ڈٹرمن کریں. شہباز رانا جی. شہباز نہیں، دیکھو پہلے تو میں آپ کی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سوال پوچھیں. تو پہلی بات جو ہے آپ نے کہا اس کی ٹرمز ویسے ہی ہیں جس طرح پہلے تھا. دوسرا ہے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا کوئی ایبسلوٹلی آئی ایم ایف کا پروگرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں مہتاب بھائی بولیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز کی وجہ سے بڑی انسرٹنٹی رہی ہے یہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس کو اس سے روپے کے اوپر پریشر بھی آتا ہے. آپ یہ بتائیں سر کہ یہ کب تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تاکہ ایک ایشورنس ملے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور بالکل ایشورنس لے لیں میرے سے بھی. تو بس ایک آدھی چیز ہے جس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے اور وہ انشاءاللہ اگلے 1-2 دن ہیں. نہیں وہ سب طے ہو گیا ہے. کچھ اور چیزیں ہیں جو دیکھیں جو ہم لوگوں نے $500 ملین لے لیے تھے نا میں بھگت رہا ہوں فی الحال. ٹھیک ہے. تو فزیکل وغیرہ سائڈ جو ہے وہ سارا کچھ طے ہو گئی ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک آدھی چیز رہ گئی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس فورم پہ وہ ڈسکس کروں بٹ ایک آدھی چیز رہ گئی ہے. تو آپ کو صرف اتنا ہی جو ایشورنس ہے کہ وہ ہم جو ہے میں جب نکلا تھا نا واشنگٹن سے تو جنرلی وہ اگریمنٹ میں کر کے نکلا تھا. میں ایسے نہیں نکلا تھا. آپ کو یاد ہے کہ میں نیو یارک گیا, پھر نیو یارک سے میں نے لندن جانا تھا. میں نے لندن کا جو دورہ ملتوی کیا, واپس واشنگٹن گیا تاکہ جو بھی تھے وہ لوز اینڈز کو کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, آئی ایم ایف ہو جائے گا آپ کا, اور جو ہے اور اس کا بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا مارکیٹ میں. تو انسرٹنٹی ایک قسم سے آپ اس کو نکال لیں. اچھا جی, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بہت اچھی پروگرس ملی ہے. 2 ہمارے ایکشن پلانز ہیں. اب ایک 27 نکاتی جس میں سے 26 نکات مکمل ہو چکے ہیں, اور اس مرتبہ اکثریت, بھاری اکثریت
جو وہاں پہ ممالک موجود تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 27واں پوائنٹ بھی مکمل ہو گیا پاکستان کا، لیکن چند ممالک صرف ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اس پہ مزید انفارمیشن اور مزید تھوڑی سی پروگرس درکار ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اگلے سائیکل میں پوری کر لیں گے۔ دوسرا ہمارا ایکشن پلان جو ہمیں جون میں ملا تھا، نیا ایکشن پلان منی لانڈرنگ فوکسڈ، اس میں 7 نکات تھے اور الحمدللہ پہلی گو میں ہی ہم نے ان 7 میں سے 4 نکات جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ فیٹف کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی سائیکل کے اندر کسی ملک نے 50% سے بھی زیادہ اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہو۔ وہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فروری تک ہم وہ والا ایکشن پلان بھی مکمل کرنے کے قریب ہو جائیں گے۔ عمر حیات جی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے، ہمارا حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپین ممالک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہاں کا آپ اگر وہاں کے لوگوں کی انکم دیکھیں، وہاں کے لوگوں کی پھر ویجز دیکھیں، کیا اس حساب سے جس حساب سے دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا اس حساب سے یا پاکستان میں بڑھ رہی ہے، کیا ویجز ہیں یہاں کے لوگوں کی اس حساب سے؟ دیکھیں، آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس کے مہنگائی وغیرہ کے بارے میں یا انکم کے بارے میں تو پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بات ہوتی ہے۔ پرچیزنگ پاور جو پیرٹی ہوتی ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے یہاں جو چیزیں جس داموں میں مل رہی ہیں، آپ کی انکم جو ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ابھی ایک آیا تھا، آپ کو سرکولیٹ ہوا ہوگا کہ وی آر ون آف دا چیپسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ۔ وہ اس لیے کہ ہماری انکم لیول کم ہے تو ہاں ہماری اسی طریقے سے ہماری قیمتیں بھی اس طریقے سے کم ہیں۔ ہم تو سر کمپیریٹیو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے جو قیمتیں تھیں یا 18 مہینے پہلے قیمتیں تھیں، اس کے لحاظ سے ہماری اپنی قیمتیں جو ہیں، ہماری انفلیشن 9% سے بڑھی ہے، یہ اور پھر کئی چیزوں کی زیادہ بڑھی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پرچیزنگ پاور پیرٹی کے بیسس پہ آپ دیکھیں نا، میں واشنگٹن میں تھا تو اس وقت 3.5 سے $4 کا گیلن تھا۔ میں اس کو ادھر کمپیئر کرنا شروع کر دے تو آپ کہیں گے واہ واہ یار وہ تو بڑا، ہمارا تو بڑا سستا ہے۔ ارے نہیں بھائی، ان کے پاس انکم زیادہ ہے اس لیے وہ ایبزارب کر سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ تو پرچیزنگ پاور پیرٹی کے بیسس پہ جو ہمارا چارٹ آیا ہے، وی آر ون آف دی چیپسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ۔ چلیں جی، آخری ایک سوال جی پلیز۔ سر شکریہ۔ حماد صاحب نے بھی فرمایا کہ 450 ارب روپے کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس کے باعث پریشر بھی ہے۔ یہ پریشر IMF کی طرف سے ہے کہ جو دیگر ٹیکس چھوٹ ہے، فار ایگزامپل جیسا کہ سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، کیا یہ سیلز ٹیکس کی جو چھوٹ دی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے؟ سر 1.2 بلین جو ملے گا 100 ملین پر منتھ، یہ ہم سعودیہ سے ہی تیل خریدیں گے کیا ہمیں وہاں سے پیسے ملیں گے، ہم کہیں سے بھی؟ نہیں سر، یہ جو ہے یہ تو جس طرح پہلے ہمیں ملا ہوا تھا اسی طریقے سے ہوگا، اور ہم جس وقت یہ حماد اظہر صاحب بہتر بتا سکیں گے، لیکن آپ نے جو بات کی کہ یہ جو اس کی سیلز ٹیکس، دیکھیں IMF کے ساتھ اس چیز کے اوپر کوئی اس قسم کی بحث ویسا نہیں ہوتا۔ ادھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو جو پرنسپلز ہیں جو آپ طے کرتے ہیں اور پالیسی میجرز طے کرتے ہیں ان کے اوپر ہم نے ہوتا ہے، اس کے بعد باقی جو ہے ہم لوگوں نے کتنا کلیکٹ کرنا ہے، کیسے وہ ایک ٹارگٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے جو ان کا ٹارگٹ ہمارے ساتھ فسکل کا ہوتا ہے، وہ پرائمری ڈیفیسٹ کا ہوتا ہے۔ پرائمری ڈیفیسٹ، اوور آل ڈیفیسٹ تو ہے، پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے بیلنس میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو باقی یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں جس طرح کا ہم لوگوں نے PDL نہیں اکٹھا کیا ہوا اور ہم نے بجٹ میں ڈالا ہوا تھا 600 ارب روپے کا ڈالا ہوا تھا، تو وہ جب 600 ارب ہم تو کریں گے نہیں، ابھی تک تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں 5 روپے 90 پیسے تو ہمارا صرف PDL تھا ابھی تک ہے، تو اس کا ایک گیپ آئے گا، اور وہ گیپ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیسے پورا کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہم پہلے 3 مہینوں میں ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ 175 بلین بہتر ہے، مطلب اپنے ٹارگٹ سے، تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہمارے پاس ریونیو جو ہے وہ کافی آ رہا ہے، حالانکہ وہ نان ٹیکس ریونیو میں ہماری جو ہے وہ اس میں ڈیفیسٹ آئے گا۔ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے پروونسز کے ساتھ، تو وہ فیڈرل جو ہمارا جو ہے فسکل کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمیں یہ تھوڑا ہمیں جو ٹیکسز جو ہیں وہ اس کو ریشنلائزیشن ضرور کرنی پڑے گی، بٹ میں اس سے آگے اس وقت تفصیل نہیں بتاؤں گا آپ کو IMF کے پروگرام کے بارے میں۔ جی جو
جو تیل ہے وہ نہیں یہ حماد صاحب ذرا کلیریفائی کر. جو ہمارا جو ریفائنڈ پروڈکٹ ہے وہ ان اینی کیس سعودی عربیہ سے زیادہ آتا ہے اور یہ سعودی عربیہ کی سپلائی کے اوپر ہی استعمال ہوئے گا. ٹھیک ہے جی بس ایک جی میں اتنی دیر جو بول رہا ہوں تو وہ مطلب وہ تو میرے خیال میں سن لیا ہوگا آپ نے. میں نے آئی ایم ایف پہ بھی بات کر لی ہے, سعودی عربیہ کے بھی ریٹ پہ بھی بات کر لی ہے. شہباز رانا صاحب نے پوچھا, میں نے وہی کہا جو پچھلا جو تھا 3.2% وغیرہ وہی ہوگا اور اس کو کوئی چینج نہیں ہے. اور آئی ایم ایف پہ بھی میں نے تفصیلی ذکر کر دیا. اگر آپ آئی ایم شیور کہ آپ نے سن لیا ہوگا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے تھے. شوکت ترین نے بتایا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, مہنگائی 9% تک بڑھی ہے.